السلام علیکم بیٹا. آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے بیٹا کلاس 9 کا لیٹرز کا اپلیکیشنز کا درخواستوں کا اور جو ہے وہ خطوط کا جو پورشن ہے آلموسٹ ہم نے مکمل کر لیا ہے. لیکن چونکہ ہمارا جو ہے وہ یہ سیکنڈ ٹرم کا جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے, اس کی وجہ سے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس سارے کے سارے سلیبس کو ہم نے اس کو ریوائز بھی کرنا ہے. اس کی ریویژن کے لیے آج ہم جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں حصہ خط. تو خطوط نویسی کا جو پورشن ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ کوشچن جو ہے وہ 10 نمبر کا کوشچن آتا ہے بورڈ کے اندر. اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک خط ہوتا ہے اور ایک اپلیکیشن ہوتی ہے, درخواست ہوتی ہے. درخواست یا خط میں سے بعض اوقات کوشچن جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کرنی ہے, بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ 2 خط دے دیے یا 2 درخواستیں دے دی ہیں, ان دونوں میں سے ایک کرنی ہے. اب ہم نے چونکہ ہمارے پاس چوائس تو ہے لیکن ہماری کوشش ہے, ہمارے پاس ٹائم بھی ہے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم نے یہ دونوں چیزیں مکمل کرنی ہے. تو اس میں سب سے پہلے ہم آج خط کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں, خط کا آغاز کرتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ ہم نے خط کے ہمارے پاس کون سے اہم اجزاء ہیں, خط کے اہم نکات کون کون سے ہیں, سب سے پہلے وہ ہمارے جو ہے وہ ذہن میں ہونی چاہیے. تو اس میں پہلا پوائنٹ ہے بیٹا مقام روانگی, کہ جہاں سے خط لکھنے والا بیٹھ کے خط لکھتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں مقام روانگی. اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ تاریخ تحریر, کہ کون سی تاریخ کو کس ڈیٹ کو جو ہے وہ خط وہ لکھا جا رہا ہے, تو اس کا جو ہے وہ اس خط کے اندر جو ہے وہ لکھنا وہ بہت ضروری ہے. تیسری چیز جو بہت ہی ضروری بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے القاب و آداب, آپ کس کو خط لکھ رہے ہیں, اس کا آپ سے ریلیشن, اس کا تعلق کیا ہے آپ کے ساتھ, اور آپ اس کو کس نام سے کس جو ہے لقب سے وہ پکاریں گے. اور چوتھی چیز جو ہے اس میں آ جاتی ہے جی نفس مضمون, جس کو ہم انگلش میں باڈی آف لیٹر کہتے ہیں, کہ ہمارا نفس مضمون کیا ہے, ہم نے کس عنوان کے تحت کس مضمون کے تحت یہ خط لکھنا ہے. اور پانچویں چیز ہے جو آخر میں آئے گی وہ یہ ہے کہ خط بھیجنے والے کا, خط لکھنے والے کا جو نام و پتہ ہے اس کا آخر میں سب سے جو ہے لکھنا وہ ہم نے ضروری ہے. تو یہ ہے یہ 5 چیزیں. اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے خط کی طرف کہ ہمارا جو ہے جی بیٹا, تو اب ہم چلتے ہیں اپنے خط کی طرف. تو ہم نے جو ہے وہ ہیڈنگ لکھی ہے خطوط نویسی. ہمارا خط کا جو عنوان ہے آج وہ یہ ہے والد کے نام. خط ہم نے امتحانی نتیجہ سے آگاہ کرنے کے لیے لکھنا ہے, اپنے والد کو خط لکھنا ہے اور آپ نے اپنے نتیجے کے بارے میں جو آپ کا امتحان ہوا ہے اس کے بارے میں آپ نے ان کو بتانا ہے کہ میرا کیا نتیجہ آیا ہے. تو اس میں سب سے پہلے ہم لکھ رہے ہیں جی امتحانی مرکز. اس کے بعد ہم نے کسی قسم کی کوئی علامت یہاں پہ نہیں لگانی, ہم نے صرف امتحانی مرکز, اس میں 2-3 چیزیں آپ لکھتے ہیں, امتحان ہال بھی لکھتے ہیں, امتحانی مرکز بھی لکھتے ہیں, از کمرہ امتحان بھی لکھتے ہیں. لیکن ایک چیز جو کہ آپ کو جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ تبدیلی اس میں جو ہے وہ کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے, کوئی ایسا جو ہے وہ آپ نے صرف اور صرف امتحانی مرکز لکھا, اس کے بعد آپ نے تاریخ لکھی. تاریخ کے بعد میں نے یہ ایک چیز جس کو ہم اپنے جو ہے وہ اردو کی زبان میں ختمہ بولتے ہیں, یہاں پہ ہم نے ختمہ لگانا ہے. اس کے علاوہ اور کہیں بھی کوئی تاریخ کے اندر کوئی چیز ہم نے مینشن نہیں کرنی, کچھ بھی اس کے اندر نہیں لکھنا, صرف یہاں پہ ایک ختمہ لگے گا. اس کے بعد اسی طرح ہم نے تاریخ لکھ دی. اس کے بعد کس کو آپ لکھ رہے ہیں, القاب و آداب کی طرف آتے ہیں. ہمارا یہ پورشن تھا القاب و آداب کا, تو اس میں ہم نے پیارے ابا جان اپنے والد کے نام خط لکھ رہے ہیں, تو ابا جان کا لقب آپ ابا جان کے نام سے پکار رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے لکھا جی السلام علیکم, ان کو مخاطب کیا, سلام کیا. اب ہم چلتے ہیں جی اپنے نفس مضمون کی طرف, جو ہمارا چوتھا جو ہے وہ اس کا حصہ ہے, اہم نکات میں سے چوتھا حصہ ہے نفس مضمون کا. تو نفس مضمون میں بیٹا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہمارے 2 پیراگراف ہونے چاہیے نفس مضمون کے اندر. 2 پیراگراف کس طرح ہونے چاہیے, ایک پہلا پیراگراف جس میں آپ نے اپنے حالات سے اور ان کی جو ہے وہ خیریت دریافت کرنی ہے, جس کو ہم خیریت نگاری کہتے ہیں. خیریت نگاری, آپ اپنی خیریت بتائیں گے اور جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں والد کے نام لکھ رہے ہیں تو آپ ان کی خیریت دریافت کریں گے. دوسرا پیراگراف اس میں ہم اپنا جو ہے وہ نفس مضمون, جو ہمارا خط کا جو ہے وہ مضمون ہے, خط کا جو عنوان ہے, جو ہمارا جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ مطالبہ ہے, اس کے اندر ہم اس کو بیان کریں گے. تو یہ 2 حصوں میں اس خط کو ہم نے وضاحت سے جو ہے وہ ایکسپلین کرنا ہے. ہاں, اس میں کوشچن یہ ہوتا ہے, بچہ یہ پوچھتا ہے کہ سر اس میں کتنے پیراگراف, کتنی جو ہے وہ لائنوں کے ایک پیراگراف ہونا چاہیے. تو بیٹا سب سے جو ہے وہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کم از کم ایک پہلا پیراگراف, کسی بھی خط کا پہلا پیراگراف وہ آپ کے پاس 7 سے 8 لائنوں کا ہونا ضروری ہے. اس کے لیے کیا ہے کہ اگر ہم دیکھیں اپنی جو ہے وہ قواعد انشاء کے اندر, تو قواعد انشاء جو ہے ہماری اس میں کچھ خطوط ہیں جو کہ ہمارے جو ہے وہ ضرورت, ہماری ڈیمانڈ کے مطابق, ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق پورے ہیں, لیکن
بعض خطوط ایسے ہیں کہ جو بہت ہی مختصر ہیں، تو اس میں پھر ہم نے جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ آپ کو ان خطوط کی جو ہے وہ کاپی وہ بھی آپ کو بذریعہ واٹس ایپ اس کی جو ہے وہ سینڈ کر دی جائے، تاکہ آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ کے اس کو تیار کر سکیں۔ تو یہ 7 سے 8 لائنوں کا پیراگراف 1 اور 7-8 لائنوں کا پیراگراف بیٹا ہمارا دوسرا ہونا وہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ چھوٹا لکھیں گے نفس مضمون تو ظاہری سی بات ہے کہ اس کے مارکس وہ کٹیں گے، اور اینڈ پہ ہم نے القاب و آداب لکھنا ہے۔ یہ تھا ہمارا خط۔ اس میں اب ہم نے دیکھنا ہے جو اہم سوال ہے کہ ہمارا چونکہ یہ 10 نمبر کا بیٹا یہ 10 نمبر کا کوشچن ہے، اب 10 نمبر میں سے کون سی چیز کون سا پورشن اس کا کتنے نمبروں کا ہے؟ تو اگر ہم جائیں امتحانی مرکز کی طرف تو بیٹا اس کا 1 نمبر ہوتا ہے، دوسری طرف ہمارے پاس تاریخ تحریر ہے تو یہاں پہ اس کا بھی 1 نمبر ہے۔ اب ہمارے پاس یہ 2 چیزیں ہیں، القاب و آداب۔ تو القاب و آداب بیٹا آپ یہاں بھی جو ہے وہ اکٹھا بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی کہ السلام علیکم کا ہم یہاں بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ یہاں بھی لکھا جاتا ہے، لیکن دونوں کو ملا کے ان کا 1 نمبر ہوتا ہے بورڈ کے مارکنگ کی جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو سے، اور بورڈ کی جو ہے وہ مارکنگ ہوتی ہے اس میں جو رولز فالو کرنے ہوتے ہیں اس میں اس طرح ان کی نمبرنگ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا حصہ آتا ہے جو کہ ہے نفس مضمون کا، جو کہ ہم نے 2 پیراگراف لکھے ہیں، تو یہ سب سے امپورٹنٹ پیراگراف ہے۔ تو اس کے 6 نمبر ہوتے ہیں بورڈ کے پیپر کے اندر، 6 نمبر کا یہ جو ہے وہ حصہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ پورشن ہے جس کو ہم خط لکھنے والے کا، خط بھیجنے والے کا نام و پتہ، تو 1 نمبر اس کا ہوا۔ تو اس طرح ہمارے پاس 1 2 3 اور 6 9 اور 1 یہ 10 ٹوٹل 10 نمبر کا یہ ہمارے پاس حصہ خط کا ہے، 10 نمبر کا یہ کوشچن ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں۔ جی بیٹا یہ تھا ہمارا آج کا خط جس کو ہم نے مکمل کیا۔ باقی بات رہی باقی خطوط کی، تو بیٹا جو باقی تمام خطوط ہیں وہ اسی طرح ان کا پیٹرن اسی طرح ہوگا، ان کی نمبروں کی تقسیم یہی سیم رہے گی، صرف اس میں ہم نفس مضمون کو اور القاب و آداب تبدیل ہوں گے، جس کو ہم نے خط لکھنا ہے وہ تبدیل ہوگا اور ہمارا نفس مضمون تبدیل ہو جائے گا، باقی پیٹرن ہر خط کے اندر یہی ہوگا، اور جو علامتیں جہاں جہاں میں نے لگائی ہیں وہ اسی طرح لگیں گی، اس کے علاوہ کہیں کوئی اور ایکسٹرا چیز آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے خطوط کے لیے، اگلے جو ہے وہ ٹاپک کے لیے انشاءاللہ پھر سے جو ہے وہ ملاقات ہوگی، تب جو ہے وہ انشاءاللہ جو بھی ٹاپک ہوگا اس پہ ہم بات چیت کریں گے۔ اللہ حافظ۔